السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میتھس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ایڈوانس مبارک تو میں آپ کو دے چکا ہوں اور میں بڑا کلیئر تھا پہلے دن سے ہی کہ یہ وہ کیس ہے جو بے بنیاد جھوٹا فراڈ اور فریب پر مبنی ہے، جس کو توشہ خانہ کیس کہتے ہیں. اور یہ پوری ایک سازش کہہ دیں، چال کہہ دیں کہ عمران خان کی سیاسی جماعت کو ختم کرنے کے لیے یا عمران خان کو جیل میں رکھنے کی. تو اب تو یہ چیزیں بہت جلدی بے نقاب آپ کے سامنے آ جائیں گی. یہ کیس ہے کچھ نہیں. اور اچھا آگے چلنے سے قبل میں بتا دوں ایک اور بڑی خوشخبری ہے. اور وہ کیا خوشخبری ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ سے میں نے توشہ خانہ کے تحائف پوری تفصیلات 1947 سے لے کر اب تک کی جب فیصلہ آیا، پھر اس کی سورس کیا ہے، کون دینے والا ہے وہ تحائف اور کیوں وہ تحائف دیے گئے. اس میں بہت بڑے بڑے لیڈر بڑی بری طرح سے پھنس سکتے ہیں اس کے اندر، اور وہ آنا بڑا ضروری ہے. صرف وہی نہیں ہے، پھر آپ کو 1990 سے لے کر اب تک کے دو اثاثوں کی تفصیلات دے دی لیکن سورس نہیں بتایا. اس کی انٹرا کورٹ اپیل لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی تھی. لاہور ہائی کورٹ میں اسٹے نہیں مل رہا تھا اور وہاں ہم خود پیش ہو گئے تھے اور ہم نے جلدی نہیں کی اس بات کو سامنے. اور وہ اگر جس دن وہ کیس کھلا اور چیزیں ساری سامنے، اتنی بھیانک چیزیں ہیں کہ کیا کیا کچھ لیتے رہے. کئی چیزیں ایسی ہیں جو ڈکلیئر نہیں کی ہیں. اور اب دیکھا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں فائل کر دی. یہ وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں آپ کو، جو پرانی حکومت ہے نا. اور نیا قانون انہوں نے کہہ دیا جی صدر پاکستان کے پاس موجود ہے. قانون بے شک بن جائے، ہائی کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہے گا. ہائی کورٹ نے قرار دیا تھا کہ توشہ خانہ تحائف عوامی ملکیت ہے. عوامی ملکیت کے حامل تحائف کی نیلامی میں ہر شخص حصہ لے سکتا ہے. تحائف عوامی ملکیت ہے تو ایسا ممکن نہیں کہ صرف مخصوص افراد ہی خرید سکیں. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق درست ہے. یہ میں نے فیصلہ لیا ہے. تو چلو سب سے زیادہ بولی دینے والی تحفہ خریدنے کا حقدار. واقعی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی پیروی کرنے یا نہ کرنے کا وقت مان لیا. ہدایت لینے کی بات کچھ دیر کے لیے وقفہ کر دیا. اور جو ہے نا جی توشہ خانہ کیس میں ہائی کورٹ کے احکام کے خلاف اپیل واپس لے لی. نئے رولز کی روشنی میں اپیل واپس لینا چاہتے ہیں. رولز پر نہ جائیں، توشہ خانہ پر پہلے ہی بہت شرمندگی ہے. اور رولز کی بات کریں گے تو سوال اٹھیں گے کس قانون کے تحت قواعد بنائے تھے. قواعد کی بات رہنے دے. اپیل جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس اطہر اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. ایک میں نے وقت ایڈوانس پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو ابھی یہ جیل سے باہر نہیں آنا. یہ میں ایک اور بتا چلو، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو یہ 40 دن سے زیادہ عمران خان کو جیل میں رکھ نہیں سکیں گے. میں پھر دہراتا ہوں، کافی 20 سے زیادہ دن تو ہو چکے ہیں. ایگزیکٹ میں آپ صاحب کے سامنے جو پروگرام کر رہا ہوں میں نہیں بتا رہا، تو ابھی تھوڑی سی تکلیف یا دقت یہ لے کر چلیں گے. اور اس کے لیے ابھی لیٹسٹ پہلے بتا دوں، یہ اسپیشل جج جو ہیں ڈیزگنیٹڈ کورٹ جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی، ابو الحسنات محمد ذوالقرنین، انہوں نے 30 تاریخ کو عمران خان صاحب کو پیش کرنے کا حکم دے دیا. انہوں نے کہا ڈیٹین ہے اور اب یہاں 30 تاریخ کو وہاں پیش کیا جائے. اب جیل میں رہائی تو مل چکی ہے، اب یہاں ڈیٹینشن. اور اب یہاں پر اب دیکھنے جو بات بڑی مزدار ہے کہ کیا وہ ایسا آرڈر کو پاس ہوا، یعنی ایسے آرڈر پاس ہونے سے کیا مراد ہے. میں ذرا آسان لفظوں میں آپ کو سامنے رکھ دوں. اس کو فزیکل ریمانڈ جو ہے جوڈیشل ریمانڈ میں رکھنا. اگر ایک بندے جب گرفتار ہو تو اس پہ گرفتاری نہیں ڈالی جا سکتی ہے. اب جو کہ بدماشی کریں گے یہ عمران خان صاحب کو یہ رہائی نہیں دیں گے، لیکن ہم نے اس کی بھی تیاری پوری کی ہوئی ہے. وہ آلریڈی پہلے سپریم کورٹ میں گئے تھے، پھر ہائی کورٹ. بس تفصیلات بعد میں بتاؤں گا آپ کو. اب آپ کے سامنے رکھتے جا رہا ہوں. مبارک کیا ہے آپ کی. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ فیصلہ جھوٹ فراڈ اور فریب پر مبنی ہے. یہ اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکتا. آپ کب تک اس کو رکھیں گے؟ بڑا مشکل کام ہے. جگہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، زبردستی آپ. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے، لوگ انتظار کر رہے تھے، صبح ذرا وقت لگایا لیکن فیصلہ معطل کر دیا ہے. اب معطل کرنے سے مراد ہے کہ ضمانت پر سسپینشن سے مراد ہی یہ ہے. لیکن اس کا تصویر کا دوسرا جو پہلو ہے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کو سیکشن 232 الیکشن ایکٹ کے تحت نااہلی ہوئی اور نااہلی 5 سال کے لیے ہے. اب فیصلے معطل میں یہ دیکھنا ہے، انتظار کیا جا رہا ہے. میں بھی انتظار کر رہا ہوں. جب پروگرام یہ اپلوڈ ہو جائے گا اس وقت تک شاید آ گیا ہو. اصولی طور پر تو معطلی وہ بھی بنتی تاکہ عمران خان صاحب الیکشن لڑ سکے. الیکشن سے روکا نہیں جا سکتا، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور ایک ایسا کیس جو فراڈ جو بے بنیاد ہے اور اس میں کئی وجوہات آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی. سب سے جب اس فیصلے میں سیکشن 137 سب سیکشن 4 کا اگر آج لکھ دیتی ہے کورٹ
سسپینشن میں ہم لمبا فیصلہ شاید نہ دیں، لیکن اگر لمبا فیصلہ دیتی اور یہ آ جاتا ہے کہ یہ ٹائم بارڈ ہے، پھر تو اپیل ہی ختم ہوگی، زمین سے ہی اڑ جائے گی۔ اصولی طور پر تو یہ جو اپیل ہے نا، یہ زمین پر نہیں رہ سکتی۔ اور میں آسان لفظوں میں پھر بتاتا چلوں ہوتا کیا ہے۔ سالانہ گوشوارے ہیں، اور میں ٹیکس کا کہتا ہوں، ٹیکس کے جتنے ایسٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں، جو خریدا ہے بیچا ہے 30 جون تک کا دسمبر تک داخل کرنا ہے سیکشن 137۔ آپ ریٹرن بھی جب فائل کرتے ہیں تو سپتمبر میں ریٹرن فائل کرتے ہیں تو ویل اسٹیٹمنٹ آپ ساتھ دیتے ہیں، یہ وہی چیز ہے۔ یہ 3 سالوں کا کہا، اب 3 سالوں میں آگے سیکشن 137(4) کہتا ہے 120 دن میں کوئی کارروائی کر سکتے ہیں اگر مٹیریل مس ڈیکلریشن موجود ہے۔ تو 2018-19 کی 2020 اپریل میں کرنی تھی، نہیں کی، پھر اس طرح اگلا کا اپریل 2021 میں، اگلا اپریل 2020 میں، ان سب سالوں میں کی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایکشن ہی کوئی نہیں لیا، اور کمال کی بات ہے الیکشن کمیشن نے اپنے ایکشن لینا، الیکشن کمیشن نے تھا، بدنیتی اور بےایمانی کیا کی محسن شاہ نواز رانجھا اور باقی 5-6 لوگوں نے یہ طے شدہ ایک ایجنڈے کے تحت اسپیکر کے پاس ایک ریفرنس بنایا کہ آرٹیکل 63 پورے فیصلے میں آرٹیکل 63 کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ میں کلیئر کر دوں نا، پورے فیصلے میں آرٹیکل 63 کا کوئی ذکر نہیں ہے، 61 کی بھی۔ پھر وہ جب آئین میں دیا ہوگا، جب یعنی پہلے آپ نااہلی دیں گے، پہلے آپ نااہلی کریں گے تو اس کے بعد نااہلی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں 63، یعنی اس پورے آرٹیکل میں اگر آپ پڑھ لیں 63 کے اندر یہاں ٹریگرنگ ایونٹ ہے، سزا ہو جائے گی، آپ دوہری شہادت رکھ رہے ہوں گے، اس میں تو بھی ہوا ہی کچھ نہیں، 63(1) کا اطلاق ہونا ہی نہیں تھا۔ اسپیکر نے ناجائز طور پر، اسپیکر آپ کو پتا ہے اسپیکر تو میں نے راجہ ریاض کی اپوائنٹمنٹ چیلنج کی تھی، اس پہ کچھ نہیں کیا، اس نے وقت ایسے ہی ضائع کر دیا، یہ بھی ہے۔ اور اپوزیشن لیڈر کیا ہوتا ہے، یہ سارے معاملے میں نے یہاں اٹھائے ہوئے تھے، یہ غیر قانونی نیچے بھیج دیا، یہ میں پچھلے اگست کی بات کر رہا ہوں۔ اور اب اس میں صرف یہ نہیں کیا عمران خان صاحب، نہ الیکشن کمیشن، نہ کورٹ ہے، نہ ٹرائبل نے عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا ساتھ، اور ساتھ کا استغاثہ چلے گا، استغاثہ تو بعد کی سٹیج ہے۔ یہ چیلنج کر دیا گیا تھا جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس، جسٹس عامر فاروق صاحب اس پہ اسٹے ہی نہیں دیتے تھے، نہ اس کا فیصلہ کرتے تھے جورسڈکشن کے حوالے سے۔ میں بھی کئی دفعہ پیش ہوا۔ اب اس کا حل کیا نکالا گیا؟ اس کا حل ہم نے یہ نکالا کہ ہم نے ووٹر کی طرف سے چیلنج کیا۔ میاں والی کا جو ایریا تھا لاہور ہائی کورٹ میں سیکشن 137 کی انٹرپریٹیشن اور باقی اس کو سنگل جج کے پاس فیصلہ نوٹس ہوا، اس میں ایک پراکسی کونسل بھی آ گئے، عمران خان صاحب کو پارٹی صدر سے ہٹانے کی درخواست دائر کی، اکٹھی سنی گئی، لارجر بینچ کے پاس چلا گیا۔ عمران خان صاحب کو نوٹس ہوئے تھے تو عمران خان صاحب بھی اس کے اندر آ گئے فری کے طور پر۔ عمران خان صاحب نے پھر چیلنج کر دیا، اور وہ ہم نے جسٹس جواد حسن کے پاس سے لگا تھا، وہاں پر بڑی ڈیٹیل میں ہم نے بحث کی، اور اس میں پھر لارجر بینچ بنا تھا۔ کیا بنا تھا؟ لارجر بینچ۔ پہلے والا جو ووٹر کی طرف سے وہ ہم نے واپس لے لی درخواست۔ اس میں کیا ہوا؟ اس میں الیکشن کمیشن نے وکلا سارے، میں پہلے بتا چکا ہوں، نون لیگ کے قریبی وکلا سارے اس میں شامل کیے گئے۔ جب یہ معاملہ یہاں پر آیا، یہاں اعتراض لے لیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے درخواستیں دیں اور کہا واپس دے دیں، چیف جسٹس جو ہے عامر فاروق صاحب واپس نہیں دے دیتے۔ اس لیے کہتا ہوں یہ ذرا سمجھنے والی باتیں ہیں، وہ واپس دے دیتے تو لاہور ہائی کورٹ نے تو لکھی پڑی بات ہے، یہ کیس ختم ہو جانا تھا، سارا کا سارا زیرو ہو جانا تھا، لیکن نہیں کیا گیا، اور وہ معاملہ آج بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ لارجر بینچ جیسے شاہد بلال حسن اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور 5 ممبر بینچ ہے اس کے سامنے، اور یہاں جو مسائل آپ کے سامنے میں نے وہ رکھ دی حقائق کر۔ پھر آپ کو پتا جیسا ٹرائل ہوا، شہادتیں دیکھیں، پہلے سوال سیئرنگ کا کوئی لینا دینا نہیں، جب شہادتیں شروع ہوئی ہیں، اصل کس وقت شروع ہوتا ہے، شہادتیں شروع ہوئیں، شہادتیں آئیں، اجرا کی اپنا خواجہ حارث صاحب نے، اور خواجہ حارث نے بڑا زبردست کیس پیٹ کیا، ان کے خلاف بھی ایک کیمپین چلی، غلط کیمپین چلی۔ اس کے بعد اگلا کیا ہوا، اس سے اگلی جو سٹیج ہے 342 کا سٹیٹمنٹ ہوا، عمران خان صاحب نے کہا اپنی شہادتیں دینی ہیں، 2 شہادت 3 شہادت جو شہادتیں رکھی، انہوں نے کہا غیر متعلقہ ہے، پہلے سیم دے لے کے آئے ہیں، ٹیکس کے لوگ ہیں، اور وہ خارج کے موقع نہ دیا، وہ چیلنج کیا۔ اس میں نوٹس کر چکے ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب، یعنی اور جورسڈکشن کا معاملہ یہی 137 والا، ایک دفعہ کیا، نیچے آیا، 2 دفعہ بھیجا، نیچے سے مراد ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس عامر فاروق صاحب نیچے بھیج دیتے تھے، پھر بھی بھیج دیا، یعنی 1 2 3 دفعہ جو معاملہ جو ہے نیچے بھیجا، اور پھر بھی فیصلہ نہیں کیا۔ یعنی ایسے جج کو تو سیٹ پر نہیں رہنا چاہیے، اسے کو اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے کہ اس کو آئین اور قانون کا پتہ نہیں ہے، آپ نے اعلیٰ عدالتوں کے حکم احکامات ماننے کا پتہ نہیں ہے، تو یہ تو اجازت نہیں دی جاتی۔ یعنی جس طرح سے اس کام کو لے کر چل رہے ہیں، خدا را کوئی تھوڑی سی شرم اور حیا ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن کو اپنے دن پیچھے ہٹ جانا چاہیے، الیکشن کمیشن ایک فریق بنا ہوا ہے اس کے اندر، اور جب فریق ہو تو ابھی ایک فیصلہ کرنے والا فریق بھی ہے۔ کمال کی بات سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں، اسی تو باعث کو نہ کہتے ہیں۔
اور نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے، صرف الیکشن کمیشن الیکشن ہی کرانا، باقی کروا لیں، نااہلیاں کرا لیں، توہین عدالت کے نوٹس کروا دیں، پروہیبٹ فنڈنگ میں چلے جائیں ایک ہی سیاسی جماعتوں کو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ باقاعدہ، اور جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو ایجنڈے لے کر آئے، کون لے کر آئے آپ کے سامنے؟ ان کو تو آتے ہی خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا تھا اپریل میں تیاری شروع ہو چکی تھی. تو عمران خان صاحب کو اگر رکھنا ہوتا تو اس طرح رکھتے، لولا لڑنگرا بنا کر رکھتے، اوپر تکلیفیں رکھتے. اجازت چاہتا ہوں، اور امید رکھیے گا عمران خان صاحب 40 دن سے زائد جیل میں نہیں رہ سکیں گے. تھوڑی سی تکلیف اپنی جگہ ہے، لیکن بہت جلد آپ لوگوں کے درمیان ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.